کہ آج ربیع الاخر شریف کی 11 تاریخ ہے، جس کو عرف عام میں بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ حضرت غوث پاک شاہ جینا پیر پیرا میر میرا شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی گروہ اولیاء میں انفرادیت یہ ہے کہ ہر ولی کا عرس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک کا ہر مہینے 11ویں شریف کی صورت میں عرس ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو آپ کے خاص یوم وصال کا دن آتا ہے تو اسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں، جیسے آج ہے۔ اور آج ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی جیسے عظیم مصنف و محقق و محدث نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ جب کسی بزرگ کا یوم وصال ہوتا ہے، اس دن جو اس کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا خاص فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو آج بڑی 11ویں شریف ہے تو ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے فیض کے متلاشی طالب سائل اور گدا بن کے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ ہر ولی کا عرس اس کے مزار پر ہوتا ہے، لیکن حضرت غوث پاک کا عرس دنیا کے کونے کونے میں ہوتا ہے۔ سینٹرل ایشیا کے ملک چیچنیا کے سفیر سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے یہاں جو چیچنیا میں لوگ غوث پاک کو جانتے ہیں، ان کا جی آپ نے کیسا سوال کیا ہے، ہمارے لوگ تو بے وضو ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اس قدر ان کا ادب کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس مقبولیت و محبوبیت و انفرادیت و عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے غوث پاک، آپ کو اپنے نانا جان کی اس صفت سے فیض ملا ہے، ورفعنا لک ذکرک بنے، کہ ذکر مصطفیٰ بلند ہو گیا اور اس کا سایہ غوث پاک پہ بھی پڑا ہے کہ آپ کا ذکر بھی بہت بلند ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اولیاء کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ بعض واعظین اس شعر کو نعت کے شعر کے طور پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ظاہر کلام سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کا سایہ، اس کا پرتو، اس کا ذل اور اس کا فیض حضور غوث پاک کو ملا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذکر بھی ملکوں اور بر اعظموں کی حدوں کو کراس کر کے پوری دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ہو سکے تو آپ بھی پڑھ لیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یہ قدم مبارک کی شان ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب قدم کی شان یہ ہے کہ ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سر کی شان کون بیان کرے گا، کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کہیے سبحان اللہ۔ اور ہو سکے جیسے میں نے بعد میں جو آنے والے احباب ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس دن کسی بزرگ کا یوم عرس ہوتا ہے، اس دن جو اس کا ذکر کرتا ہے اس کا خاص فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ بھی فیض غوث پاک پانے کے لیے جولیاں پھیلا کر بیٹھے، یا غوث پاک آج آپ کا یوم وصال ہے،
آج آپ کی بڑی 11ویں شریف ہے، آپ کا بڑا عرس ہے۔ ہمارے حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ ہے اور آپ کا عرس عرسوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کا عرس مبارک عرسوں کا بادشاہ، خوش نصیب لوگ بغداد شریف میں بھی حاضر ہیں۔ حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق کے صاحبزادے جو یہاں کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں، وہ بھی اس وقت بغداد شریف میں حاضر ہیں بڑی 11ویں شریف کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں جیسے آج ہم ان کے یوم عرس پر ان کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں بغداد شریف کی حاضری اور ان کی عظیم بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کیا شان ہے حضور غوث پاک کی، جن کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے۔ سلام میں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء، جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، متقیوں کے امام ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غوث پاک کی تو بڑی منقبت لکھی ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جی۔ لیکن دیکھیں کس قدر عاجزی سے حضور غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ولیوں کی نسبت بڑی چیز ہے نا، تو کہتے ہیں مجھے یہ نسبت حاصل ہے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو حضور غوث پاک کا یہ ذکر سنتے ہوئے دیکھیں کہنے والا کون ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں 1000 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے، وہ اتنی عاجزی کر رہے ہیں۔ تو وہ عاجزی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سلوک، تصوف اور طریقت اور روحانیت میں اگر کوئی مقام چاہتے ہو تو خود کو غوث پاک کے در پہ فنا کر دو، مٹا دو، پھر وہ نگاہ کرم فرمائیں گے تو تمہیں ترقیاں مل جائیں گی۔ اس پر بھی میں ابھی کچھ گفتگو کرتا ہوں، لیکن ایک شعر اور مجھے یاد آیا۔ کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، امام رضا کہہ رہے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، کہ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ کہتے ہیں میں پہرے دار ہوں حضور غوث پاک کا، ہندوستان میں ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے والا اور ان کی ناموس و عزت کا دفاع کرنے والا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب وہ بات جو میں ابھی کچھ دیر پہلے کر رہا تھا کہ اولیاء کرام چاہے وہ نقش بندی سلسلے کے ہوں، چاہے وہ چشتی سلسلے کے ہوں، چاہے وہ سہروردی سلسلے کے ہوں، ہاں جی، وہ سارے حضور غوث پاک کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ امام مہدی تک مستقل غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تو حضرت امام مہدی کے آنے تک جس کو بھی طریقت میں، سلوک میں، تصوف میں اور روحانیت میں درجہ ملے گا، رتبہ ملے گا، وہ نگاہ غوث پاک کی برکت سے ملے گا۔ اس پر اولیاء کا اتفاق ہے کہ امام مہدی تک آپ امام الاولیاء ہیں، تمام اولیاء سے افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں بحکم اولیاء کسی کی تجھ پہ تفضیل، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، یعنی مشائخ میں کسی کو حضور غوث پاک سے افضل سمجھنا، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث۔ اولیاء نے یہ حکم لگایا ہے کہ مشائخ میں سے حضور غوث اعظم سے افضل کوئی اور ہو سکتا نہیں، کہ آپ امام الاولیاء ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری ائمہ اہل بیت میں ان کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے بھی اولیاء ہیں وہ حضور غوث پاک کا ادب کرتے ہیں، ان کو اپنا مقتدا، رہنما، پیشوا اور قائد اور لیڈر سمجھتے ہیں اور سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی ایک بات میں اور آپ کو سنا دوں۔ کہتے ہیں جو ولی قبل تھے
یا بعد ہوئے یا ہوں گے. کتنا جامع شعر ہے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی سب کو ہو رحمت اللہ علیہ 77 ایئرز مدینہ پاک میں گزارے، اور ایسی جگہ ان کا مکان تھا، وہ مسجد نبی شریف میں شامل ہے باب مجیدی کے پاس. تو جہاں آپ رہائش پذیر رہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا، وہ ایسی جگہ پہ تھا کھڑکی کھولتے تھے تو سامنے گنبد خضرا نظر آتا تھا. تو آپ اس طرح اشارہ کر کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو جہاں وہ تشریف فرما ہوتے تھے، میرے والد صاحب وہاں تقریباً 1 مہینہ حاضر رہے اور ان کی محفل میں شرکت کرتے رہے. تو جو ان کی مسند تھی نا، جہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، اس کے اوپر دیوار پہ ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس میں فارسی زبان میں ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہوا تھا، بڑا ایمان افروز. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں جناب غوث اعظم شاہ جیلاں. یہ لکھا ہوا اس کتبے میں، جناب غوث اعظم شاہ جیلاں شود ای خانہ را دائم نگہباں. کہ غوث اعظم جیلاں کے بادشاہ اس گھر کی آپ ہمیشہ نگہبانی فرمائیں، اس گھر کی ہمیشہ نگہبانی فرمائیں. تو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عالمین کے بادشاہ ہیں نا، دونوں عالم کے، لیکن آپ نے طریقت اور روحانیت میں بادشاہت عطا فرما دی ہے اپنے اس نواسے حضرت غوث اعظم، جو کہ حسنی حسینی سید ہیں. کون سے سید ہیں؟ اس طرح بھی اشارہ کر. دیکھو آج اتفاق سے مجھے بڑے اشعار اعلیٰ حضرت کے یاد آ رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا اور اقوال صلحاء کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. یہ غوث پاک آپ حسینی حسنی سید ہیں تو آپ دین کو زندہ کیوں نہ کریں گے؟ محی الدین حضور غوث پاک کا کیا ہے؟ لقب، جس کا مطلب کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا. آپ نے دین کو زندہ کیا ہے، دین کو زندہ کیا. یہ آپ کی کرامت ہے کہ دین مردہ ہو چکا تھا. مردہ ہونے کا مطلب یہ کہ لوگ اس پہ عمل متروک کر چکے تھے، لوگوں کی روحانیت کی کھیتی خشک ہو چکی تھی. اس روحانیت کی اور طریقت کی کھیتی کو بہار بخشنے والے اور دین کو زندہ کرنے والے وہ محی الدین حضرت غوث اعظم شاہ جیلاں ہیں. اولیاء میں صرف یہ آپ ہی کا لقب ہے محی الدین. کیا مطلب؟ دین کو، ذرا بولیے گا، دین کو، مجھے پتہ چلے کہ میری آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے، دین کو. تو کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اچھا، اس میں ایک لطیف نقطہ اگر آپ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. وہ نقطہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف میں جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے، تو ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ مجمع البحرین پہ، جہاں 2 دریا ملتے تھے. اور نشانی یہ تھی کہ آپ کے پاس وہ مچھلی جو پکا کے لے کے جا رہے تھے اس مقام پہ پہنچے تو وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ مار کے چلی گئی. بعد میں جب آپ نے طلب کیا حضرت یوشع بن نون سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو طلب کیا کہ وہ مچھلی کہاں بھائی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو میں بتانا ہی بھول گیا، جب ہم فلاں جگہ سے گزرے تھے نا تو وہاں پہ مچھلی مردہ زندہ ہو کے دریا میں کود گئی تھی، پکی ہوئی مچھلی. انہوں نے کہا وہی تو نشانی تھی، اسی جگہ میں خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. واپس لوٹے تو اس جگہ جب پہنچے تو خضر علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے. وہاں ملاقات بڑا تفصیلی واقعہ، 2 رکوعوں میں واقع ہے. یہ 15 پارے کا آخری رکوع ہے، 16 پارے کا پہلا رکوع ہے. اس وقت یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صرف کہ اشارہ دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جہاں ملے وہاں مچھلی زندہ ہو جائے، مچھلی وہاں پر زندہ ہو جاتی پکی ہوئی.
کہا کہ جہاں حسنی اور حسینی دونوں سلسلے یکجا ہو جائے غوث پاک کی صورت میں تو وہاں دین زندہ ہو گیا، وہاں پہ کیا زندہ ہو گیا؟ تو کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، کیوں نہ محی الدین ہو، کیوں نہ دین زندہ کرنے والا بنے کہ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، کہ آپ کے اندر بھی دو بحرین، دو سمندر یکجا ہو گئے، حسنی سمندر اور حسینی سمندر دونوں یکجا ہوئے تو آپ کو یہ شانیں حاصل ہوئی ہے۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ اولیاء کرام آپ کے نام کا ورد اس لیے کرتے ہیں کہ طریقت و تصوف میں ترقی موقوف ہے نگاہ غوث اعظم پر۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات ہیں خزینہ معرفت کے نام سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک یہ پڑھتے رہتے تھے میاں شیر محمد شیر ربانی شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اولیاء کے پیر ہیں۔ میاں شیر محمد کو معمولی شخصیت نہیں ہوئے، یہ 3 ربیع الاول کو ان کا عرس گزرا ہے، جو کہ حضرت کرما والے کے بھی مرشد ہیں، حضرت نور الحسن کیلیاں والا شریف ان کے بھی مرشد ہیں، حضرت میاں رحمت علی صاحب گانگ شریف والے ان کے بھی مرشد ہیں۔ تو جن کے مرید اولیاء اللہ ہوئے ہیں کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پیر کی شان کیا ہوگی؟ اور ایسی شان ہے کہ سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ سید زادے ہیں، لیکن میاں صاحب وہ سید نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ شان ایسی ہے کہ انہوں نے سید ہو کر بھی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی۔ تو یہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے لے کر عشاء تک یہ پڑھتے رہتے تھے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع اللہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع اللہ، اور یہ مسجد کے ماتھے پر بھی انہوں نے یہ لکھوایا ہوا تھا۔ تو یہ اس لیے پڑھتے تھے کہ ان کی نسبت غوثیت مضبوط ہو، نگاہ غوث پاک نصیب ہو، اور طریقت میں درجے بلند ہو جائیں۔ حالانکہ نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، قادری سلسلہ نہیں ان کا، نقش بندی سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود غوث پاک کے اس قدر عاشق تھے۔ اور پھر جب انہوں نے پکارا تھا تو غوث پاک بھی تشریف لائے تھے۔ وہ واقعہ ہم بڑا تفصیل سے یہاں بیان کر چکے ہیں، اب بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ جنہوں نے نہ سنا ہو یہ رحیل اقبال سے اس کا لنک لے لیں، وہ واقعہ آپ اس میں یوٹیوب سے سن سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھو، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں بیٹھ کے غوث پاک کو پکار رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقت اور روحانیت کی بادشاہت اپنے نواسے غوث اعظم کو عنایت فرمائی ہے۔ اب قیامت تک جس کو ترقی ملے گی وہ غوث پاک کی نگاہ سے ملے گی۔ اچھا، سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں، ہندوستان میں سب سے پہلے جو سہروردی سلسلہ لے کے آئے وہ ہے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ میں سے اکثر نے ان کا روضہ دیکھا ہوگا، ان کا نام بھی اونچا ہے، ان کا مزار بھی بہت اونچا ہے، ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اتنا اونچا مزار ہے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھو غوث پاک کا کیسے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خانی، کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی، کہ ملتان کا بہاؤالدین ہر سانس کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے کہ اے غوث پاک آپ اللہ کے پیارے ہیں اور آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی، آپ نے دین کو زندہ کر دیا ہے، کہے سبحان اللہ۔ کیا شان ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، پڑھیے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ 300 اولیاء اللہ اس وقت آپ کی مجلس میں موجود تھے، تو آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو 300 اولیاء نے سر تسلیم کو خم کیا کہ واقعی آپ کا قدم ہمارے سر پر ہے۔ اور خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چلا کاٹ رہے تھے، روحانی طور پر انہوں نے وہاں سن لیا۔ کوئی موبائل فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی اخبار نہیں، لیکن یہ روحانی دنیا کا نظام ہے کہ بغداد شریف میں اعلان ہو رہا ہے اور خراسان میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری وہ آواز سن لیتے ہیں، اور سن کر پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں صرف میری گردن پر نہیں ہے، بلکہ اے غوث پاک آپ کا قدم بل قدماک علی رأسی و عینی،
آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اور بارگاہ غوثیت میں آپ نے جو فارسی میں منقبت لکھی ہے، بہت پیاری منقبت ہے، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا۔ مختار نبی مختار خدا کا مطلب ہے خدا کے بھی اور نبی پاک کے بھی پسندیدہ۔ مختار کا ایک مطلب جو ہوتا ہے چنیدہ اور پسندیدہ۔ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیران ز جلالت ارض و سما، حیران ز جلالت ارض و سما۔ کہتے ہیں آپ کی شان سے ارض و سما یعنی زمین و آسمان بھی حیران ہے کہ کیسے اس اللہ کے ولی نے شانیں پائی ہیں۔ اچھا اب آگے دیکھیں کتنی عاجزی کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، جو کہ ہندوستان کے اولین مبلغین اسلام میں سے ہیں، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں مقطع میں؟ کہتے ہیں معین کے غلام نام تو شد، معین آپ کے نام کا غلام ہے، معین آپ کے نام کا غلام ہے، معین کے غلام نام تو شد، دریوز اگر کرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارد طلب تسلیم و رضا، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہے وہ رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ یہ حدیث پاک ہم بارہا سنا چکے ہیں مجموع الزوائد کے حوالے سے کہ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ ولیوں کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کو پسند ہے اس کے ولیوں کا، اس کے دوستوں کا ذکر کیا جائے۔ خود اس نے ذکر کیا جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اور یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کی نشانی بھی اللہ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 63 میں یہ بتائی، اللہ زین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ بے ایمان ولی ہو سکتا نہیں، چاہے کتنے کرشمے دکھائے، اڑ کر ہوا میں دکھائے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے پہلی شرط ایماندار ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ تو جو مسلمان نہیں ہے وہ ولی بن سکتا نہیں، پہلی شرط یہ ہے، قرآن پاک نے بیان کر دی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو جو متقی نہیں ہے، جس کا شریعت پر عمل نہیں ہے، جس کا سنت پہ عمل نہیں ہے، وہ بندہ بھی ولی ہو سکتا؟ بولیے گا ذرا۔ اس پر میں نے زور اس لیے بھی دیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بال بڑھا لے لوگ اس کو ولی سمجھ لیتے ہیں، جو تسبیحیں گلے میں ڈال لے اسے سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑا پہنچا ہوا شخص ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اور متقی و پرہیزگار ہے، شریعت و سنت کا پابند ہے، وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی ولی کی زیارت کے لیے گیا، حالانکہ خود بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، پتہ چلا کہ کسی بستی میں اللہ کا ولی کہا چلو زیارت کر۔ اللہ کے ولیوں کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ان کی صحبت مجلس میں بیٹھنا وہ بھی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کس نے کہا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی
مثنوی شریف میں کہتے ہیں، اور مولانا جلال الدین وہ ہیں جن کو علامہ اقبال اپنا مرشد کہتے تھے کہ مجھے ان سے رشد و ہدایت کی نعمت ملی ہے، میرے وہ مرشد ہے۔ تو مولانا روم صاحب فارسی میں کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ کہتے ہیں اللہ کے ولی کی مجلس میں، اس کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی ایسی عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو۔ حالانکہ ریاکاری کیا کرتی ہے؟ وہ عبادت کو تباہ کر دیتی ہے، دکھاوے کی خواہش، شہرت کی خواہش۔ تو کہا کہ ایسی عبادت جو 100 سال ہو اور اس میں ریاکاری کی آمیزش بھی نہ ہو، ایسی زبردست اور ایسی عظیم عبادت و بندگی، فرمایا اس 100 سال کی عبادت سے اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا افضل ہے۔ ہاں جی، اب وہ اگر ہمیں نصیب نہیں ہوتی تو ایک کام تو ہو سکتا ہے کہ ان ولیوں کا ذکر کریں، سنیں، کہ یہ بھی ایک مجلس کا متبادل ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے تذکرے پڑھے، تذکرۃ الاولیاء پڑھے اور ولیوں کی شانیں پڑھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ولیوں کی صحبت کا فیض نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی محبت میں ہی زندہ رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تو باعث اسلامی ایک ولی کی زیارت کے لیے گئے، تو جب وہاں داخل ہوئے تو وہ اس وقت جن کو ولی اللہ کہا جا رہا تھا وہ مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے کہ پہلے کون سا پاؤں رکھے؟ دایاں پاؤں رکھے، اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں رکھے۔ تو پہلے کون سا؟ رائٹ، دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، سیدھا قدم۔ تو وہ جن کو ولی کہا جا رہا تھا وہ بایاں پاؤں پہلے رکھ رہے تھے مسجد میں۔ حالانکہ یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن باعزید بستامی وہیں سے لوٹ گئے اور کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی پیاری سنت ہے اور جس میں مسجد کے ادب کا بھی اظہار ہے کہ پہلے اس میں دایاں قدم رکھے، تو جو اس کا ہی پابند نہیں ہے اتنی مشہور اور معروف سنت کا، تو وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہیں سے لوٹ گئے۔ تو اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کاربند ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے حضرت غوث پاک نے بھی فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اللہ تک پہنچنے کے تمام رستے بند ہیں، فرمایا ایک رستہ کھلا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول کا رستہ ہے۔ یہ آپ نے غنیت طالب علم فرمایا۔ اور قصیدہ غوثی کا جو شعر میں نے پڑھا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ولی کے لیے کسی نبی کا نقش قدم ہے، اور میں قدم النبی بدر الکمالی، اپنے نانا جان نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر الکمال ہیں ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ شان نصیب ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات اب یہ آ گئی ہے کہ غوث پاک جو امام الاولیاء ہیں انہوں نے یہ شانیں کیسے پائیں۔ اس میں سے ایک نقطہ تو ہم خطبے کی ابتدا میں ہی ذکر کر چکے ہیں، فرمایا جو کچھ میں نے پایا ہے وہ درود شریف کی برکت سے پایا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات ابھی یہ ہو گئی کہ میں نے جو کچھ پایا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر کے پایا ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات ہے کثرت نوافل، کہ نفل انہوں نے بڑی کثرت سے پڑھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ 40 سال رات کو نہیں سوئے، تنہائی میں رب سے باتیں کی۔ تنہائی میں بات کا 1 to 1 ملاقات کا زیادہ لطف ہوتا ہے نا، جس میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ تو راتوں کو انہوں نے عبادت کی، اور یہ حدیث قدسی میں بخاری شریف میں 1 of the 6 authentic books of حدیث، بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ پہلے فرائض پر مداومت، یعنی 5 نمازیں پہلے پوری کرے، اس کے بعد پھر نوافل کی کثرت کرے، یعنی اشراق، چاشت، اوابین، تہجد یہ پڑھے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد یہ نوافل پڑھے، نماز توبہ، نماز حاجت، اور کرتے کرتے پھر وہاں تک پہنچے کہ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کی دولت سے سرشار کر دیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تیسری بات ہوگی کہ نماز پڑھی۔ تو ایک اور بات میں عرض کروں،
لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، حالانکہ نوافل کی جماعت ویسے ہی مسنون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح پڑھ لی بس ساری نمازیں ادا کر، ایسی بات نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے اور بڑی فضیلت ہے، لیکن بہر طور یہ نفل نماز ہے، اور نفل نمازیں اس وقت تک قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی جب تک کہ فرض نمازیں ادا نہ ہوں، اور جس کی قیامت والے دن فرض نمازیں کم ہوئی، نوافل زیادہ ہوئے، تو پتہ ہے کیا تول ہوگا؟ 700 نفل نمازیں ایک طرف ہوں گی اور فرض کی ایک رکعت ایک طرف ہوگی، یعنی فرض نہیں چھوٹنے چاہیے کہ فرض کی ایک رکعت دیکھو 700 نفل نمازوں کے برابر تلے گی۔ تو ابھی جس نے نوافل بہت زیادہ پڑھے ہو، فرض نہ پڑھے ہو، وہ تو پھر فیل ہو جائے گا نا، ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے فرائض پر مداومت ہے، اس حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ پہلے بندہ فرائض پر مداومت کرتا ہے، اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہی رہتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہی رہتا ہے، قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ فرض پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اور اس کے بعد پھر نوافل کثرت سے پڑھیں۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی تھی۔ چوتھی بات ہے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت۔ قرآن پاک اللہ کا پیغام ہے، تو اللہ کا کلام ہے، تو اس کا جب بندہ تلاوت کرے گا اللہ پاک خوش ہوگا اس سے کہ یہ میرے کلام کو پڑھتا ہے۔ تو آپ نے 15 سال ہر رات ایک قرآن پاک ختم کیے، یہ چوتھی بات یہ ہوگی۔ تو ہمیں یہ چاہیے، چلو ہر رات نہیں پڑھ سکتے، نہیں جاگ سکتے، کم از کم روز کا ایک پارہ پڑھ لیا کریں تاکہ مہینے میں ختم ہو جائے، یا روز کے 3 پارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 66 مصلح سنائے تھے، ان کی یہ عادت تھی، اتنی مصروف زندگی کے باوجود روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے، بڑے مصروف تھے، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی پشاور، اتنا سفر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زندگی بھر یہ معمول نہیں چھوڑا کہ روزانہ 3 پارے تلاوت کرتے تھے، سفر میں ہو یا گھر میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن پاک کی 7 منزلیں، اس کا کیا مقصد ہے کہ جو کر سکے وہ ایک منزل پڑھے روز، تو 7 دنوں میں قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 7 دنوں میں۔ تو قرآن پاک کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں۔ 5ویں بات یہ کہ آپ نے خلق خدا کی خدمت کی ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پوری دنیا کی دولت دے دی جائے تو آپ کس کام میں خرچ کریں گے؟ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کس کام میں خرچ کریں گے؟ فرمایا میں خلق خدا کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں، یعنی کھانا کھلانے کی اتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی کھانا کھلاتا ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری مخلوق کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اسلام کی، کہو سبحان اللہ۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ یہ جو آپ کی سے منسوب ہے ختم 11ویں شریف، اس میں بھی یہی آپ کی خواہش ہی مکمل ہوئی کہ اللہ نے کیسی ان کی خواہش کو پورا کیا کہ وہ چاہتے تھے پوری دنیا کو میں کھانا کھلاؤں، تو ان کی نسبت سے وہ ختم 11ویں شریف شروع ہوا ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور پوری دنیا کھانا بھی کھا رہی ہے اور پانی بھی ان کی نسبت سے پی رہی ہے جی۔ لیکن دیکھو یہ ہمارا اسلام ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ریلیجن آف نیچر، کتنی پیاری تعلیمات ہیں جی، اور بزرگوں کے کتنے پیارے ارشادات ہیں۔ اور دوسری طرف ان اسرائیلیوں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، غزہ والوں کا پانی بھی بند کیا ہوا ہے، کھانا بھی بند کیا ہوا ہے، اور مقصد ان کا یہ کہ ویسے ہی بھوک سے مر جائیں۔ اقوام متحدہ اشارے دے رہا ہے کہ یہ بھوک سے مرنے کا خدشہ ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، لیکن دیکھو تب بھی کوئی ان کو دہشت گرد نہیں کہتا، کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا، ہیں جی، کوئی نیرو مائنڈڈ نہیں کہتا۔ یہ القابات انہوں نے مسلمانوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ میڈیا وار ہے۔ CNN مالک یہودی ہے، BBC مالک یہودی ہے، جتنے بھی بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالک یہودی ہیں۔ وہ ظالم اسرائیل کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی دہشت گرد حماس والے ہیں، وہ جناب ظلم کر رہے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان کو ظالم بنا کے پیش کر رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کی مدد فرمائے، اور اہل غزہ کی مدد کرنے کی مسلم حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم یہ تو دنیا کے سامنے کہیں کہ کیوں بھوک سے مار رہے ہو، کیوں پیاس سے مارے۔ ہمارے غوث پاک جو کہتے تھے کہ مجھے اگر دنیا کی دولت مل جائے تو ساری دولت میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں۔ تو یہ 5 میں نے نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں
کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کیسے کامیابی پائی ہے۔ چھٹا نقطہ کیا ہے سنیں وہ بھی، فرمایا قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے قطب بنا دیا۔ آج کا مسلمان علمی لحاظ سے کتنا کمزور ہے کہ اس کو نہ تو وضو کے فرائض کا پتہ ہے، نہ غسل کے فرائض و سنت کا پتہ ہے، نہ نماز کا طریقہ درست طریقے سے آتا ہے، ایون کہ نماز کی ریڈنگ درست نہیں کر پاتا، ترجمہ اسے کیا آئے گا۔ تو یہ علمی زوال اور انحطاط آپ کے سامنے ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا، اتنا میں نے علم پڑھا ہے۔ اور آج کا مسلمان بیسک پرنسپل، ایلیمنٹری جو پرنسپلز ہیں دین کے، ان سے بھی آگاہ اور باخبر نہیں ہے۔ جمعہ کے دن خطبے کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس میں بھی وہ ایٹ دی 11th hour یعنی آخری لمحے میں پہنچے گا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ جذبہ ہونا چاہیے کہ یار قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہے تو میں پہلے پہنچ کے وہ فضیلت بھی حاصل کروں جو سب سے پہلے آنے والے کو ملتی ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے بکرے کی قربانی کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی، اور اس کے بعد جو آتا ہے اسے انڈا خیرات کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے ان کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ بالکل خالی آ جائیں گے۔ یہ جو پوزیشنیں اعلان ہو رہی ہیں یہ پہلے آنے کے لحاظ سے ہے، تو اس کو اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ڈبل فائدہ ہے، ایک تو ثواب پہلے آنے کا ملے گا، دوسرا قرآن و سنت پر مشتمل باتیں سننے کو ملیں گی، علم دین میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بتاؤ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں؟ مخلوق میں سب سے بڑے عالم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لیکن ان کی دعا کیا ہے؟ رب زدنی، یہ 16ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا قل رب زدنی علما، اے محبوب فرما دو آپ یہ کہو رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو جب سب سے بڑے عالم ان کو یہ دعا تلقین کی گئی تو ہم کیوں پیچھے رہیں جن کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے؟ اس لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام تو ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ ایک صحابی مدینے سے مصر گئے اور صرف دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا جی میں نے سنا ہے آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ مجھے سنائیں۔ ان کا یہ حدیث ہے، حدیث سنائی، اس کے بعد کہا جی آپ بیٹھیں پانی وانی پئیں کھانا کھائیں، اتنا لمبا۔ ان کا نہیں، میرا سفر خالص اس حدیث کی طلب میں، اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں کرنا چاہتا، وہیں سے واپس لوٹ ٹھہرے بھی نہیں، واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا۔ تو اتنی حدیثیں اللہ کا فضل ہے، ہم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق یہاں بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بھی اویل کرنا چاہیے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا چاہیے، دل کے اوپر دماغ کی تختی میں اسے نقش کرنا چاہیے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لیں، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس کے ایمان کی میں گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا جو 40 احادیث پاک کو یاد کر لیں۔ ہمارے غوث پاک وہ ہیں کہ 2 بڑے فتنے جن کی برکت سے ختم ہوئے عالم اسلام سے، محی الدین ہے نا، دین کو زندہ کیا انہوں نے۔ پہلا فتنہ تھا تاتاریوں کا، خوارزم جیسی بڑی سلطنت سینٹرل ایشیا کی عزم کر گئے وہ، اس کے بعد بغداد پہ حملہ کیا ہلاکو خان نے، تو پشتوں کے پشتے لگا دی، جیسے اب جدید ہلاکو خان اسرائیل ہے نا، ایسے وہ بھی ایک ہلاکو خان تھا، ہلاک کر دیتا تھا لوگوں کو۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے خیموں کے سامنے کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، جس کا مینار بڑا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ بڑا سردار ہے۔ اتنے ظالم، اتنے شقی القلب، اتنے پتھر دل اور اتنے وحشی قسم کے وہ لوگ تھے۔ تو پتہ ہے وہ کیسی فتنہ عالم اسلام سے ہٹا ہے؟ بغداد کو فتح کرنے کے بعد ان کا مصر کی طرف رخ تھا، شام کی طرف، لیکن تبودار خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کی ایک قادری درویش سے ملاقات ہوئی، اس نے دیکھا داڑھی رکھی ہوئی ہے، صوفی صافی، تو اس کو مذاق سوجا، اس نے کہا او صوفی تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ یعنی اس نے مذاق کیا۔ یاد رکھو سنت رسول کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن یہ مسلمان کے لیے، وہ تو کافر تھا نا، تو آپ نے اس کی اس تنقید کو برداشت کی، کیونکہ صوفیہ کرام تنقید کو برداشت کر جاتے ہیں، ابزارو کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جواباً کہا کہ اگر تو میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، لیکن اگر میں اللہ کا نافرمان ہوں تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اس کے دل پہ چوٹ ہو گئی ہے، میں نے تو اس کا مذاق کیا تھا، اس نے ایسی حکمت والی بات کی، دل پہ چوٹ نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کتنی تاتاری قوم ساری مسلمان ہو گئی۔ تو علامہ اقبال نے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ بت خانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے۔ تاتاریوں کو جو کہ حملہ کر کے ساری عالم اسلام کو فتح کر رہے تھے، ان کو اسلام کا محافظ بنا دیا کس نے؟ غوث پاک کے درویش نے۔ دوسرا واقعہ کب ہوا؟ جب بیت المقدس
80 سال کے لیے، درمیان میں 80 سال پہلے حضرت عمر فاروق نے فتح کیا، 500 سال مسلمانوں کے پاس رہا، صلیبی جنگیں جنہیں انگلش میں کروسیڈ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں 80 سال کے لیے آیا کرسچنز کے پاس دوبارہ، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، اس کے بعد 761 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا، پھر 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کے منوپلی اور ان کی سازش سے یہ دوبارہ یہودیوں کو دیا گیا۔ معلوم تاریخ میں یہودی کبھی بھی اس پہ قابض نہیں رہے، یا کرسچنز رہے یا مسلمان رہے، لیکن یہ یہودیوں کو دیا کہ انہوں نے برطانیہ اور امریکہ نے ملی بھگت کر کے اقوام متحدہ کو ساتھ ملا کے، تو یہ عالم اسلام پہ ایک گھونپا ہوا خنجر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ان کے والد نجم الدین حضرت غوث پاک کے مرید تھے، 10 سال عمر تھی صلاح الدین ایوبی کی، تو ساتھ لے کر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس بچے سے اللہ تعالیٰ بڑا دین کا کام لے گا، اس بچے سے اللہ بڑا دین کا، تو کتنا بڑا کام لیا کہ بیت المقدس قبلہ اول سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ آج پھر ہم دعا گو ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے اور بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد کرائے، اور بھوک سے تڑپتے اور پیاس سے بلکتے غزہ کے مسلمانوں کو ان کی بھوک اور پیاس بجھائے اور ان کو آزاد کروائے اسرائیل کے پنجہ استبداد سے۔ اور جناب غوث پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ نے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے قرآن و حدیث میں، سینکڑوں اس پہ حوالے ہیں، لیکن وہ پھر کبھی انشاءاللہ پیش کریں گے، یا ہمارے یوٹیوب چینل سے وہ سن لیں، آپ ہمارے لیکچر اس موضوع پہ موجود ہیں۔ لیکن یہاں پہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں کہ آپ محی الدین ہیں، آپ نے دین کو زندہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر نگاہ کرم فرمائیں، دین کو پھر زندہ کر دیں۔ کہتے ہیں غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ آپ بھی کہتے ہیں زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت